آج برادر عزیز عطاء الرحمن نوری صاحب کی ایک منفرد کتاب بلکہ فقید المثال کتاب NRC اندیشے مسائل اور حل اس کا اجرا عمل میں آیا اور NRC سے متعلق اس فیلڈ کے جو ماہرین ہیں ان سے آپ نے گفتگو سماعت کی، لیکن چونکہ ہم لوگ مذہبی لوگ ہیں اور ہر چیز کو ہم مذہب کی عینک لگا کر دیکھتے ہیں، تو NRC کو جب قرآن و سنت کی روشنی میں ہم نے دیکھا تو NRC کے نفاذ کے حوالے سے کہنے والوں کی نیت جو بھی ہو، لیکن جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں یہ نام دیتے ہیں ثبوت شہریت۔ اس کو ہم بہت اختصار کے ساتھ اگر سمیٹیں تو ہم اس کو یہ نام دے سکتے ہیں ثبوت شہریت۔ اور اسلام کا یہ اصول ہے کہ کوئی کہیں پیدا ہو اور وہ اپنا وطن کسی اور کو بتائے، ایسے لوگوں پر لعنت کی گئی۔ وطن اور نسب ان دونوں کی ملاوٹ کے حوالے سے ممانعت کی گئی ہے، اور اسلام میں اظہار وطن اور اظہار نسب ان دونوں کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ دیکھیں اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں سورہ 3 میں 4 قسمیں اٹھائی ہے انسان کے حسن کو بیان کرنے سے پہلے۔ اللہ فرماتا ہے وَالتین وَالزَّیتُون وَطُورِ سِینِین وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ۔ مفسرین اس کی تفسیر یوں کرتے ہیں کہ اس شہر کی قسم، یعنی شہر موسیٰ کی قسم، کیونکہ تین سے مراد جو ہے وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا شہر ہے۔ شہر موسیٰ کی قسم، شہر عیسیٰ کی قسم، شہر ابراہیم کی قسم، 3 زیتون اور طور سینین۔ اب اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، اور اس مبارک شہر کی قسم جو امن والا شہر ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی ولادت گاہ ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وطن ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں جو نسب بدلے وہ کتنا بھی نیک ہو، نہ اس کا فرض قبول ہے نہ اس کا نفل قبول ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر NRC کا نفاذ عمل میں آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ نیت ان کی کیا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ گھسپیٹیوں کو جگہ نہ ملے اور شہر والوں کی شہریت واضح ہو کر کے آئے۔ ان کی نیت جو بھی ہو، لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں بلال حبشی برسوں مکہ میں رہے لیکن مکی نہیں کہلائے، حبشی کہلائے۔ اسی طریقے سے صہیب رومی، سلمان فارسی، اور اس کے بعد مکے والے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں پوری زندگی رہے، نصف صدی رہے، مگر پوری امت ان کو مہاجر ہی کہہ کر یاد کرتی ہے، ان کو مدنی نہیں کہا جاتا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ کے رسول نے بھی ان کو مہاجر کہا، قرآن مقدس نے بھی ان کو مہاجر کہا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں شہریت کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ دیکھیں ان صحابہ کو مدنی نہیں کہا گیا، جو وہاں کے مقامی تھے انہی کو مدنی کہا گیا، اور جو ہجرت کر کے آئے تھے ان کو مہاجر کہا، حتیٰ کہ وہ اسلام جو عربی اور عجمی، کالے گورے، اوپر نیچے کے سارے فرقوں کو مٹانے کے لیے آیا تھا، اسلام نے آخر تک ان کو مدنی کا ٹائٹل نہیں دیا بلکہ ان کو مہاجر ہی کہا۔ اب یہ جو رومی ہے، فارسی ہے، حبشی ہے، چونکہ آج تو دستاویز کا دور ہے، لیکن اس وقت تو معاملات زبانی چلتے تھے، تو گڈ معاملہ نہ ہو جائے، مخلوط معاملہ نہ ہو جائے، اختلاط نہ ہو جائے، تو صحابہ کرام کو کبھی ان کے شہروں کے نام سے جانا گیا، کبھی ان کی کنیت کے نام سے جانا گیا، کبھی ان کے آبا و اجداد کے نام سے ان کو جانا گیا۔ تو یہ ہمارے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لوگ آج جو باتیں کر رہے ہیں گھما پھرا کر کے 1450 سال پہلے، اسلام اس پر، اس کی اہمیت پر روشنی ڈال چکا ہے، لیکن کم نصیبی یہ ہے کہ ہمیں اپنے مذہب کی معلومات نہیں ہے اور مذہبی تعلیمات کی ہمارے پاس اہمیت نہیں ہے۔ تو بڑی مشکل ہمارے لیے یہ ہے
کہ قرآن و سنت نے کہا، ہم نے توجہ نہیں دی، لیکن قانونی طور پر دباؤ آیا تو ہم نے اس پہ توجہ دینے کی کوشش کی۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ ہم تو یہیں پیدا ہوئے، یہ ساری دنیا جانتی ہے، اور جو لوگ شور کر رہے ہیں، غوغا کر رہے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں، لیکن کمی ہمارے اندر یہ ہے کہ جو ثبوت ہونے چاہیے تھے، جس کو ملک مانتا ہے، قانون مانتا ہے، اس ثبوت میں ہم کمزور ہیں۔ ہمیں اس کو دیکھیے، ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا چاہیے، جب بھی کوئی مسئلہ آئے تو اس مسئلے پر غوغا اور شور کرنے کی بجائے اس مسئلے کو حل کرنے کے جو ہے وہ طریقے تلاش کرنا چاہیے۔ ہماری قوم کے اندر حال یہ ہو گیا ہے کہ غوغا اور شور کرنا آج ہماری جو ہے وہ فطرت ثانیہ بن چکی ہے۔ ہم مسائل کا حل نہیں سوچتے بلکہ غوغا کرتے ہیں۔ اگر کوئی ڈوبنے والا ڈوب رہا ہو، شور اور غوغا اس کو نہیں بچا سکتا، بلکہ اس کو تیرنے کی تدبیر بچا سکتی ہے، اس کو مسئلے کے حل کا ذوق بچا سکتا ہے۔ تو ایسا ہی ہے، لوگ کچھ بھی لا رہے ہیں، ہمیں شور اور غوغا کرنے کی بجائے ہمیں اس کے حل تلاش کرنے چاہیے، اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کا حل موجود نہ ہو۔ کہیں پر کمیاں ہیں، اس کو درست کیجئے، لیکن ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جب پیاس لگتی ہے تبھی ہم کنواں کھودنے چلتے ہیں۔ یہ ہماری عادت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمارا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ پیاس لگنے پر کنواں کھودنے کی بجائے پہلے سے پانی کا انتظام کرنا چاہیے۔ اور میں آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو تو یہ ساری باتیں کہی جا چکی ہے، اب باتیں مزید دہرانا یہ بالکل جو ہے تکرار ہی ہوگا۔ میں کوئی تکرار نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں، آپ اپنے مذہب کے قریب آئیں۔ ہمارے مذہب میں نسب اور شہریت اور ثبوت شہریت کا جو ہے وہ بڑا دخل ہے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سارے صحابہ کرام کی زندگی کو ہم پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے، اچھا حضرت صہیب کو رومی کہا گیا، کبھی انہوں نے اس پر جو ہے یعنی کہ چھوٹا دل نہیں کیا۔ حضرت سلمان کو فارسی کہا گیا، لیکن انہوں نے کبھی چھوٹا دل نہیں کیا، اس لیے کہ ہر انسان اپنے ملک کے ساتھ جانا جائے، اپنے نسب کے ساتھ جانا جائے۔ یہ اسلام میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ہم ساری چیزوں پر اگر کسی چیز کو فوقیت دیتے ہیں تو اپنے مذہب کو فوقیت دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے مذہب کے قریب آئیں، مذہب کی تعلیم حاصل کریں، انشاءاللہ تعالی اس طرح کے کوئی مسائل ہمارے درمیان پیدا نہیں ہوں گے۔ اور میں یہ ایک اہم بات کہتے ہوئے گزر جانا چاہتا ہوں، وقت بھی ختم ہو چکا ہے، کہ ہمیں چاہیے کہ یہ جو سارے مسائل ہمارے ساتھ درپیش ہو رہے ہیں یا ہمارے درمیان ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہماری قوم جہالت کی وادیوں کے اندر دن بدن ڈوبتی چلی جا رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی قوم کو جو ہے ایجوکیشن کی راہ دکھائیں، تعلیم کی راہ دکھائیں، اور اسی پر ہم محنت کریں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال کی قلیل مدت کے اندر جو انقلاب بپا فرمایا تھا وہ خالص تعلیمی انقلاب تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کتاب لے کر کے آئے تھے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو رسول کتاب لے کر آتا ہے اور انقلاب بپا کرتا ہے، اسی کے رسول کی ماننے والی قوم کتاب سے بھی دور ہو جاتی ہے، اور وہ قلم جس کی قسم اللہ قرآن میں نون والقلم وما یسترون کی شکل میں یاد کرتا ہے، اس قلم سے بھی رشتہ ٹوٹ گیا اور کتاب سے بھی رشتہ ٹوٹ گیا۔ اس لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اچھی طرح یاد رکھنا، قوموں کو غلام بنانے سے پہلے اس قوم سے یا تو علم چھینا جاتا ہے اور سرمایہ چھینا جاتا ہے۔ دونوں چیزیں چھیننے کے بعد جو ہے وہ پھر قوموں کی فکر کو زوال آتا ہے، اور جب قوموں کی فکر ایجوکیشن سے خالی ہو کر اور دولت سے عاری ہو کر جب فکر میں بودا پن آتا ہے تو پھر قومیں خود بخود زوال پذیر ہو جاتی ہے، اور آج اسی بنیاد پر ہمیں جو ہے وہ غلام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیے اتنے ہنگامے نہ ہوتے۔ ایک چیز ہے NRC کا معاملہ، عطاء الرحمان نے سنا، عطاء الرحمان پریشان نہیں ہوئے، انہوں نے حل پیش کیا۔ یہ ایڈوکیٹ صاحب نے سنا، وہ پریشان نہیں ہوئے، انہوں نے حل پیش کیا۔ شیدا صاحب نے سنا، پریشان نہیں ہوئے، جو ہے وہ ہمارے ایوبی صاحب نے سنا، عبدالوہاب سر اور دیگر احباب نے سنا، پریشان نہیں ہوئے۔ یہ کیوں پریشان نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ ان کے پاس ایجوکیشن تھا، یہ پریشان نہیں ہوئے، بلکہ یہ لوگوں کو حل دے رہے ہیں۔ پریشان کون ہوا؟ جن کے پاس ایجوکیشن نہیں تھا۔ تو ہمارا اصل مسئلہ جو ہے وہ ایجوکیشن کا ہے۔ ہم اپنی نسل کو، نئی جنریشن کو اتنا ایجوکیٹڈ کر دے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو وہ پریشان ہونے کی بجائے اس کا حل وہ خود تلاش کریں، اس لیے کہ علم ہر مسئلے کا حل ہے۔
علم ہر مسئلے کا حل ہے. ہمارے لیے پریشانی صرف اس لیے ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں. دیکھیے میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں. علم مسئلے کا حل ہوتا ہے اور جہالت مسائل کو بڑھاتی ہے. ایک شخص قسم کھاتا ہے کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ اس وقت ایسی عبادت کوئی نہیں کر رہا ہوگا روئے زمین پہ, پوری روئے زمین پر ایسی عبادت کوئی نہیں کر رہا ہوگا جو عبادت میں کروں گا, اور اگر میں ایسی عبادت نہ کر سکوں تو اس نے قسم کھائی کہ اس کی بیوی کو 3 طلاق پڑ جائیں. اب قسم تو کھا لی اس نے, لیکن اب اس کے لیے مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا کہ آخر کون سی ایسی عبادت کرے کہ روئے زمین پہ کوئی ایسی عبادت نہ کر رہا ہو. درود پڑھتا ہے تو کیا ضروری ہے کہ کوئی درود نہ پڑھ رہا ہو؟ اذان دیتا ہے تو کیا ضروری ہے کہ کوئی اذان نہ دے رہا ہو؟ صدقہ دیتا ہے تو کیا ضروری ہے کہ اس وقت تو کوئی صدقہ نہ دے رہا ہو؟ مسئلہ الجھ گیا. لوگوں سے پوچھا گیا, بڑے بڑے علماء فقہا سے پوچھا گیا کہ کیا ہے. سب نے کہا بھائی ہماری سمجھ میں نہیں آتا, آپ ایک کام کرو کہ ایک بڑی ہستی ہے جو علم کے اعتبار سے اس وقت ان کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے, اور وہ بغداد میں شیخ عبد القادر جیلانی غوث الاعظم دستگیر کی ذات ہے. آپ ان کے پاس جائیں, وہ آپ کے مسئلے کا حل پیش. جب ان کے پاس مسئلہ بیان کیا گیا, انہوں نے کہا آسان سی بات ہے, چھوٹی سی بات ہے کہ اس نے قسم ایسی کھائی ہے کہ میں ایسی عبادت کروں کہ اس وقت وہ عبادت کوئی نہ کر رہا ہو. حرم پاک جائے, مکہ جائے, حرم خالی کرا لے, اکیلا طواف کر لے, اس کی قسم ختم ہو جائے گی اور اس کی بیوی طلاق سے بچ جائے گی. آپ غور فرمائیں کہ جس وقت وہ طواف کر رہا ہوگا اس وقت طواف روک دیا جائے, کوئی طواف نہ کرے, تو یہ وہ عبادت ہوگی کہ دنیا بھر میں کوئی وہ عبادت نہیں کر رہا ہوگا. یہ مسئلے کا حل نکلا کہاں سے؟ علم کی وجہ سے. تو ہمیں چاہیے یہ جو انسان شکار ہے, مایوسی کا شکار ہے, پریشانی کا شکار ہے, الجھنوں کا شکار ہے, کیا ہوگا کیا کچھ نہیں ہوگا. آج ضرورت ہے ایجوکیشن کی. ہم اپنی قوم کو ایجوکیشن کی طرف بلائیں, اور یہ جو ہمارے فضول خرچے ہیں اس کا خاتمہ کیا جائے, بیجا رسومات ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے, اور قوم کو اس علم کی طرف لے جایا جائے, اس سمت لے جایا جائے جس سمت کی طرف اللہ کے رسول علیہ السلام لے کر کے جانا چاہتے تھے. انشاءاللہ تعالی سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. میں پھر سے جو ہے وہ گزارش کرتا ہوں کہ مسائل جب پیدا ہوں, دیکھیے اپنے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارا رب اللہ ہے, اللہ پر توکل ہر حالت میں ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں سب کے سروں کی چوٹیاں ہیں. مسلمان بے سر و سامان نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ملک میں کوئی مسلمانوں کو کچل دے گا تو اس کو چاہیے وہ فرعون کا انجام دیکھے, وہ نمرود کا انجام دیکھے, وہ بخت نصر کا انجام دیکھے, وہ شداد اور ان جیسے لوگوں کا, سرکش لوگوں کا انجام دیکھے کہ جب بھی ظلم و حد سے بڑا ہے تو پھر جو ہے قدرت کی لاٹھی اٹھی ہے اور ظالم کو کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا ہے. بس شرط یہ ہے کہ مظلوم کو چاہیے کہ اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط کر لے. انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مٹا نہیں سکتی. اور ایک بات یاد رکھنا, ہمارا مذہب مایوسیوں کا مذہب نہیں ہے, ہم امید رکھتے ہیں. مایوسی کفر ہے. اچھی طرح یاد رکھنا کہ صبح اسی وقت نمودار ہوتی ہے جب ستاروں کا خون ہوتا ہے. جب تک ستاروں کا خون نہ ہو اس وقت تک کہ صبح نمودار نہیں ہو سکتی. تو اگر ارمانوں کا خون ہو رہا ہے یا ستاروں کا خون ہو رہا ہے تو خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہمارا مذہب امیدوں کا مذہب ہے. جس قوم کا رسول صاحب معراج ہو اور جس قوم کا خدا رب الارباب ہو اس قوم کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. مسائل کا حل ڈھونڈنا چاہیے. انشاءاللہ سارے مسائل کے حل نکلیں گے. اور اب ہم فخر سے کہیں ہم جس شہر سے تعلق رکھتے ہیں, اور ہم یہ بات بھی فخر سے کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم ہندوستانی ہیں, اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں, انشاءاللہ اسی ملک میں مریں گے. اور یہ حالات آتے جاتے رہتے ہیں. ہم جو ہے وہ اب یہیں پر اگر ساری باتیں بتا دی جائے کہ یہ کیا ہے اور یہ اصطلاح کیا, یہ قانون کیا ہے, تو آپ نے کتاب کب پڑھنی ہے. تو اس لیے کچھ باتیں ایسی بھی موجود رہنی چاہیے تاکہ آپ گھر جا کر کے کتاب کو بھی پڑھ سکیں. ورنہ یہ ہو کہ کتاب کا مضمون اگر اجرا کی محفل میں بیان کر دیا جائے تو کتاب کی اہمیت بھی ختم ہو سکتی ہے. اس لیے ہم کتاب کی اہمیت کو ختم نہیں کرنا چاہتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی اپنے فیلڈ کی بات بہت اچھے انداز سے پیش کر سکتا ہے. بس میں آپ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عطا الرحمن بھائی کے قلم کا جو اشہب پوری رفتار کے ساتھ
मैदान के अंदर जो है वो दौड़ रहा है, अल्लाह तबारक व ताला इसे नज़र बद से बचाए और अल्लाह तबारक व ताला इनसे मज़ीद काम ले, ये इखलास के साथ अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए काम करते रहें और इनका कलम जो है वो जारी व सारी रहे। अल्लाह ताला इन्हें मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए। वैसे हमें शुक्र के साथ फ़ख्र है, हम उस शहर में रहते हैं जो गुंबद मीनार का शहर है और इसकी मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है। और इकबाल ने जो है वो मुतलकन कहा था, लेकिन हम उस मुतलक को अपने शहर की तरफ ख़ास करते हुए भी कह सकते हैं, नहीं मायूस इकबाल अपनी किश्त वीरां से, नहीं मायूस इकबाल अपनी किश्त वीरां से, अगर नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। अल्लाह ताला ने मालेगांव की मट्टी को बड़ी ज़रखेज़ रखा है और इस शहर से अल्लाह ताला ने ऐसे आफ़ताब व महताब को जो है उठाया है कि जिनको देखते हुए लोगों की आँखें चकाचौंध हो जाती है। लेकिन बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमारे शहर को, हमारे मुल्क को बदनज़री से महफूज रखे और अल्लाह ताला हमें अपने मसाइल के हल के लिए यकसुई के साथ तवज्जो देने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। और यहाँ पर जितने हाज़रीन हैं, हम उन सब के सुन्नी दावत इस्लामी की जानिब से बेपनाह मशकूर हैं कि हमारी तहरीक के एक फ़र्द, एक रुकन जो है अताउर रहमान नूरी ने आपको आवाज़ दिया और आप सब उनकी आवाज़ पर तशरीफ़ लाए। हम आप सब के बेहद ममनून व मशकूर हैं और नूरी एकेडमी की पूरी टीम और उनके जुमला रफ़क़ा को भी ये मुबारकबाद पेश करते हैं, इसलिए कि बहुत सारे काम होते हैं जो अकेले इंसान के नहीं होते, बहुत सारे काम जो है वो फील्ड वर्क होते हैं। तो इसलिए इसमें यकीनन सबकी काविशें रही, कोशिशें रही और आपने अभी अपना कीमती वक्त दिया, इसलिए कि आप लोग वक्त देते हैं तो काम करने वालों की हौसला अफजाई होगी। जब तक हम काम करने वालों की हौसला अफजाई नहीं करेंगे, काम नहीं होगा, काम आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, हमारे शहर का कोई भी फर्द होता है, बल्कि शहरी का नहीं बल्कि मुल्क का कोई भी बंदा हो तो मिल्लत के लिए होता है और उसका काम मुस्बत अंदाज से सही समत में है, तो हमें उसकी हौसला अफजाई करना चाहिए, उसकी पसीनाई करना चाहिए, ताकि अल्लाह रहमान जैसे नौजवान हज़ारों की तादाद में हमारे दरमियान उठें और कौम की सही रहनुमाई कर सकें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।